اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکالے وہ ہمارے لیے ان چیزوں کو جنہیں زمین اگاتی ہے، من بقلہا یعنی ترکاری، وقثائہا اور ککڑی، وفومہا اور گیہوں، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اس چیز کو بدل دینا چاہتے ہو جو بہتر ہے اس سے جو تمہارے لیے ادنا ہے، کمتر ہے، یعنی اعلیٰ کو چھوڑ کر تم ادنا اختیار کر رہے ہو، اہبطوا، تو تم اتر جاؤ مصرن کسی بھی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جس کا تم نے سوال کیا۔ تو اب یہاں پہ یہ غور فرمائیے کہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل فرمایا، انہیں پانی کے چشمے ان کے لیے جاری کر دیے گئے اور بہترین لباس کہ کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتا تھا، اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود پھر ان کو شرارت سوجی اور انہوں نے دوسری چیزوں کا سوال کیا اور ایسی چیزیں طلب کی ہیں کہ جو چیزیں گوشت کے مقابلے میں بٹیر اور جو من اوپر سے نازل ہو رہا تھا ذائقے دار شیریں مادہ تھا اس کے مقابلے میں یقیناً ادنا ہے، اور اس چیز کا سوال کر کے گویا کہ انہوں نے اپنی کم عقلی کم فہمی کا ثبوت دیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ناشکرے پن میں مبتلا ہونے کا اظہار کیا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب اس کو ناپسند فرمایا اور بطور سزا اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکنہ یعنی محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی غضب میں مبتلا ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکر پن میں مبتلا ہونا بسا اوقات اللہ کے عذاب میں بھی مبتلا کروا دیتا ہے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک بات تو یہ کہ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، تو ایک بات تو یہ کہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب کیا کرتی تھی، اور یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ نبی ایک قابل تعظیم ذات ہوتی ہے، اس کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے ان کے عرف میں جاری ہو، لیکن بہرحال نام لینا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ انہیں نبی قولا یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا کچھ بھی ایسے لفظ کہنے چاہیے تھے جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاں، یعنی ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ جو اکابر صحابہ کرام تھے وہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے۔ ہاں اعرابی جو ہوتے تھے، جو دیہاتی صحابہ ہوتے تھے، ان کو چونکہ آداب کا علم نہیں ہوتا تھا تو وہ اس طرح کہہ دیا کرتے تھے، لیکن یہ مطلب انہوں نے بھی نام لیا موسیٰ علیہ السلام کا اور یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے یہ دیکھیں دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں کو نکالے، ان چیزوں کو پیدا کرے جنہیں زمین پیدا کرتی ہے، تنبت الارض، جنہیں اگاتی ہے زمین، جنہیں پیدا کرتی ہے زمین۔ تو یہاں پر پیدا کرنے یا اگانے کی نسبت زمین کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ زمین سے جو کچھ بھی اگتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اگاتا ہے، لیکن انہوں نے زمین کی طرف نسبت کی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات پاک ہے، لیکن اگر ہم کسی کو وسیلہ سمجھتے ہوئے کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، فعل اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن بعض اوقات اس فعل کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کچھ چیز دنیا میں بن جاتی ہے، تو اس ذریعے کی طرف اگر نسبت کر دی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے زمین سے فصل وغیرہ اللہ ہی اگاتا ہے، لیکن زمین چونکہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، لہذا زمین کی طرف نسبت کرنا غلط نہ ہوا۔ لہذا اب یہاں پر بھی ہماری دنیا میں بھی اگر کسی کی طرف مجازی طور پر مجازن کسی فعل کی نسبت کر دی جائے، مثال کے طور پر اس طرح عموماً مسلمانوں میں جملے رائج ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے کرم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل فرمایا، تو یقیناً فضل فرمانے والی ذات، کرم فرمانے والی ذات، عطا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں
کی معرفت بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائی. تو چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان انعامات، ان عطاؤں کے ایک وسیلہ بن گئے، لہٰذا آپ کی طرف نسبت کرنے میں مجازاً شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے اولیاء کرام کی طرف نسبت کرنا یا دنیا کے اندر کسی معاملے کی عام انسانوں کی طرف نسبت کرنا اگر مجازاً ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. اور یہ مسئلہ تو واضح طور پر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو گوشت تھا وہ سبزی اور دال وغیرہ سے افضل ہے، لہٰذا گوشت بھی اللہ کی نعمت ہے، سبزی اور دال بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر ہم ان میں درجہ بندی کریں تو گوشت افضل ہوگا اور سبزی اور دال کو ادنا کہا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے جو حکم شہر میں اتر جاؤ، بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد وہی بیت المقدس ہے یا ملک شام ہے، یا بعضوں نے اس کو عام رکھا کہ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، جو تم مانگ رہے ہو تمہیں مل جائے گا، لیکن اس کی سزا یہ ہوگی کہ تم پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی جائے گی اور تم اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگے. تو ایک تو یہ ناشکرہ پن اس کا سبب بنا، اور چند اسباب مزید تھے جنہیں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اس سبب سے تھا کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا، نشانیوں کا، احکامات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ ناحق انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، شکر ادا نہیں کیا بلکہ دوسری چیزوں کی طرف بڑھ گئے. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، نشانیوں کا، احکامات کا انکار کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ انسان اس کو صحیح مانے ہی نہیں، کہ مانتا ہے لیکن ان احکامات پر عمل نہیں کرتا. جو سرے سے احکامات کا ہی انکار کر دے تو بسا اوقات یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور جو احکامات کا اقرار کرتا ہے، ان کے حق ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے لیکن عمل میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، ایسا شخص کافر تو نہیں ہوتا، لیکن فقہ حنفی کے روح سے ایسے شخص کو فاسق و فاجر کہا جائے گا اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اور پھر سب سے بڑی جرت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو معاذ اللہ قتل کیا، جیسے حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہم السلام کو قتل کیا گیا، اور یہ بنی اسرائیل نے قتل کیا. ان کے علاوہ بھی کئی انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا اور یہ نافرمانی میں مبتلا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جرائم کے بدلے میں غضب میں مبتلا کیا اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی. لہذا یہ حکم چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، مکمل طور پر اس میں یہ حکم جاری ہوا، اس کی آگے کہیں نفی نہیں ہے. لہذا معلوم ہوا کہ ان کی جتنی بھی نسلیں قیامت تک چلتی رہیں گی سب اس لحاظ سے غضب میں مبتلا رہیں گی. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے پھر استثناء فرمایا کہ ہاں ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے نجات پا سکتے ہیں. لہذا آگے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور صابی، من بالآخری، ان میں سے جو بھی اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے. تو لہذا معلوم ہوا کہ ان میں سے جو پھر صاحب ایمان ہونے کی سعادت حاصل کر لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ غمگین ہوں گے. اب اس آیت میں چند باتیں قابل توجہ ہیں. ایک یہ کہ صابی کسے کہتے ہیں. صابی ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر مختلف فرقے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ قوم بتوں کو پوجتی تھی، بعضوں نے کہا یہ ستارہ پرست تھی، بعضوں نے یہ کہا کہ یہ تقدیر کی ہی منکر تھی، بعضوں نے یہ کہا کہ یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتی تھی اور زبور کے آسمانی کتاب ہونے پر یقین رکھتی تھی. تو معلوم یہ ہوا، پھر مفسرین نے اس میں تطبیق یہ کی ہے کہ اصل میں یہ ایک قوم تھی جس میں کئی فرقے تھے، اور ہر فرقے کے مختلف نظریات تھے. کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی سورج کی پرستش کرتا تھا، اور کوئی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقاعدہ وحدانیت کے اقرار اور زبور کی تلاوت بھی کرتے تھے. اسی لیے یہ والی قسم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتی تھی اور زبور کے آسمانی کتاب ہونے پر یقین رکھتی تھی، یہ چونکہ پھر اہل کتاب میں سے ہو گئے، ان کی قسم بن گئی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صابی کا ذبیحہ کیا
اور ان کی عورتوں سے نکاح کا جواز کا بھی فتویٰ دیا، لیکن اس ایک فرقے کے بارے میں جو زبور پر ایمان رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا تھا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ کہ سوال بیدار ہوتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سابی ہیں، من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا۔ تو اب سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، پھر یہ فرمایا کہ ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا، تو جو پہلے ہی ایمان لا چکا ہے اس سے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ کیسا؟ یہ تو ایک تحصیل حاصل ہو جائے گی